جنگ مسلط کی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کی اہم بیٹھک۔ خطے کی موجودہ صورتحال، پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ شرکا نے کہا بھارت کی جان بوجھ کر عدم استحکام کی کوششوں کو قومی عزم سے شکست دی جائے گی۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ فورم کا پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پر گہری تشویش کا اظہار۔ فورم کا بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید اظہار تشویش۔ وزیراعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ پہلگام واقعے کی ایک بار پھر غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی پیشکش۔ کہا برادر ممالک خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ بغیر ثبوت واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کے بے بنیاد بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کی کامیابیوں کو خطرے میں ڈالنے اور ملک کو اقتصادی ترقی کی راہ سے ہٹانے کی بھارتی کوششیں ناقابل فہم ہیں۔ وزیراعظم کا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم سے متحدہ عرب امارات اور کویت کے سفیروں کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستانی نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ۔ قانونی اور آئینی مشاورت کے بعد وزارت خارجہ، وزارت آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ بھارت سے معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات طلب کی جائیں گی۔ عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے پر بھی غور۔ بھارت کی آبی جارحیت کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ ذرائع انڈس کمیشن کے مطابق سنتاس معاہدے پر پاکستان قانونی سبقت رکھتا ہے۔ امید ہے بھارت کو جلد اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ تمام اقدامات حکومت اور کابینہ کی منظوری کے بعد کیے جائیں گے۔ یورپی یونین کی پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بولی کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ فریقین کو اشتعال انگیزی سے پرہیز کرتے ہوئے صورتحال کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ چین کا جارحیت کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کہتے ہیں پہلگام حملے پر مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہیں۔ کسی بھی جارحیت کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی 6، بھارت کی 8 درجے تنزلی۔ عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے 180 ممالک میں آزادی صحافت کی صورتحال پر نئی رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان 152 سے 158 درجے پر چلا گیا۔ رپورٹ میں آزادی صحافت پر لگنے والی قدغنیں تنزلی کی اہم وجہ قرار۔ اور پشاور زلمی کا PSL 10 میں سفر برقرار۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو اہم میچ میں 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 36، کائل مائرز 18 اور منرو 11 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ محمد علی نے 3 کھلاڑیوں کو شکار بنایا۔ پشاور زلمی نے ہدف 70ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم کی نصف سنچری، معاذ صداقت کے 55 رنز۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ میں آج جوڑ پڑے گا۔